ان قارون کان من قوم موسیٰ، فرمایا قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا. اللہ نے اس کو بہت زیادہ دولت دی تھی. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اس کو اللہ نے خزانے جو دیے تھے اتنے دیے تھے کہ خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے. پہلے زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے نا، تو ہر آدمی نے اپنے خزانوں کے لیے خود ہی جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھی. اور اس زمانے میں خزانہ کرنسی کو نہیں کہتے تھے، کرنسی کی صورت میں نہیں، یہ تو کاغذ کے نوٹ ہیں. جب حکومت کہتے کہ کالعدم، تو یہ 5,000 کا نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانے کے کام بھی نہیں آئے گا. اس سے اچھا وہ پاپا ہوگا جو گھر میں رکھا ہوا ہے. یہ تو ایک فرضی چیز ہے نا. سونے اور چاندی کے سکے وہ ہوتے تھے اصل خزانہ. تو اس کی جو خزانے تھے اس کی چابیاں کیا ہوتی تھیں، ایک جماعت لے کے چلا کرتی تھی، اتنے بڑے بڑی چابیاں اس کی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب دولت آتی ہے تو شہرت بھی ہوتی ہے اور خادم بھی ہوتے ہیں. پھر جہاں چلتے ہیں تو اکیلے تو چلتے نہیں ہیں، دائیں بائیں پروٹوکول بھی ہوتا ہے. تو قارون کو یہ عزت ہضم نہیں ہوئی. دیکھو بہت کم لوگوں کو پیسہ راس آتا ہے اور عزت بھی بہت کم لوگوں کو راس آتی ہے. عزت ملتی ہے تو اپنی اوقات انسان بھول جاتا ہے، پیسہ ملتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو قارون بھی کیا ہوا، جب پیسہ آیا تو اوقات بھول گیا. تو جو قارون کی قوم میں نیک لوگ تھے انہوں نے قارون سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ مت، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. تواضع کرو بھئی، یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی. اس لیے اپنی صلاحیتوں کا علم نہ ہونا یہ کیا ہے، احساس کمتری. لیکن آپ میں کوئی صلاحیت ہے نہیں اور آپ خام خواہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں خود پسندی، عجب. نہیں یار بعض لوگوں کو میری فنٹر گیری بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ فنٹر گیری. ٹھیک ہے نا. یہ بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود پسندی میں مبتلا ہے، ہم چما دیگرے نہیں، ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. بھائی جتنے ہو اتنا ہی رہو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہ باطن کی برائیاں ہیں، دل کی برائیاں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. تو جو صلاحیت ہے اس کا علم ہو، مگر اس صلاحیت کو اپنا کمال اگر سمجھنا شروع کر دیا تو یہ تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں. یعنی یہ سمجھنا ہوئی کہ میرا کمال ہے، آپ کا کمال نہیں ہے. یہ صلاحیت گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ میں ملی ہے، بلکہ بھیک میں ملی ہے. گفٹ تو اپنے جیسوں کو دیا جاتا ہے، ہم تو کیا ہیں، بیکاری بھیک پہ فخر. ابے بول لو بھائی، بھیک پہ فخر تھوڑی کرتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو اچھی آواز دی، کسی کو ذہن اچھا دیا، کسی کو شکل اچھی دی، کسی کو طاقت بہت زیادہ دے دی، کسی کو دولت بہت زیادہ دے دی، تو مانے کہ اللہ نے دیا ہے مجھے. نہیں مانے گا تو ناشکری ہوگی، احساس کمتری بھی ہے، ناشکری بھی ہے. مانے مگر یہ کہے کہ کس کا کمال ہے؟ اللہ. لہذا جب یہ اقرار کرے گا اور دل میں بھی سوچے گا تو اترائے گا نہیں، کیونکہ انسان اپنی چیزوں پہ اتراتا ہے، جو بھیک میں ملی بھی ہو اس پہ اتراتا نہیں. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بھکاری تھا دھوتی بنیان میں آپ کے گھر آیا، پھٹے ہوئے کپڑے، بیچارے کو نہانے کے لیے پانی بھی نہیں اس کے پاس، بدبو جسم میں آ رہی ہے، نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ سواری، کچھ بھی نہیں. آپ تھے بہت بڑے سیٹ. تو آپ نے کیا کیا، اس بھکاری پہ ترس کھایا، اس کو پہلے تو واش روم لے گئے، اس کی سروس کروائی. آپ اتنا میلا ہو چکا تھا کہ دھونے سے کام نہیں چلا، اس کی باقاعدہ سروس کروائی، ڈیٹول سے، تیزاب سے دھویا آپ نے اس کو. ٹھیک ہے نا، میل نکلا اس کے اندر سے. پھر آپ نے اس کو 3 پیس سوٹ پہنایا، ٹائی 3 پیس سوٹ، پوری صفائی کی، اس کی اسپرے کیا اس کے اوپر خوشبو کا. پھر آپ نے اس کو اچھا مرغن سا کھانا کھلایا. اس کی جیب میں آپ نے نوٹوں کی گڈی ڈال دی، اسے اچھی سی آپ نے گاڑی دی. تو وہ شرم سے گڑا جائے گا نا ہے، یا ان چیزوں کے بعد وہاں کھڑے ہو کر یوں کرنا شروع کر دے گا اور ایسے ایسے اپنا سینہ کرنا شروع کر دے گا، اور گاڑی والے کیا ہے بھائی، کون ہو، کس سے ملنے آئے ہو، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، ایسا کرے گا. وہ باہر نکلے گا اتنی شرم سے، گاڑی میں بیٹھے گا، یار میں کہاں، اور یہ سوٹ کہاں، یہ گاڑی کہاں، میں تو رکشے کے بھی قابل نہیں ہوں، اور مجھے اس سیٹ نے کیا کیا میرے لیے.
محلے میں بھی جائے گا تو بڑا عاجزی انکساری کے ساتھ, تاکہ لوگ دیکھ کے یہ نہ بولے ابے تجھے, ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو کیا تھا. ٹھیک ہے نا, آج بڑا اکڑ رہا ہے, تجھے پتا ہے تو فلاں نے بھیک دے دی تجھے تو تو گاڑی میں جا رہا ہے. تو ہمیشہ گاڑی چلائے گا تو اکڑ کے, یہ نہیں کہ رکشے والوں کو اوورٹیک کرتا ہوا گزرے, کہ تم پیچھے رہو, موٹر سائیکل والوں کو سائڈیں مارتا ہوا گزرے, اور ہر ایک کو اپنی گاڑیاں دکھائے, وہ دیکھو میری گاڑی, میرا جو ہے وہ بار بار نوٹوں کی گڈی دکھائے. اور دکھانے سے مقصد کیا ہو, غریبوں کی توہین. وہ شرم سے گڑا رہے گا, جو بھی کہے گا ماشاءاللہ کہے گا بھائی میں تو, تمہیں پتہ ہے میں کیا ہوں, میری اوقات کیا, مجھے تو وہ سیٹھ صاحب ہیں انہوں نے یہ دے دیا. تو اسی طرح بالکل اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کہتے ہیں میری نعمتیں حاصل کرو, ان کو استعمال بھی کرو, اکڑو نہیں, غریبوں کی توہین مت کرو. گاڑی والا رکشے والے کو حقیر مت سمجھے, رکشے والا پیدل والے کو حقیر مت سمجھے. لوگوں سے یہ نہ کہو میرا کمال, میرا کمال, بولو کس کی دین, اللہ کی دین. شکر گزار بنو. شکر سے انسان میں اور عاجزی پیدا ہوتی ہے, اور تکبر سے انسان میں عقل پیدا ہوتی ہے, فرعونیت پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو قارون میں بھی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس جب پیسہ آیا تو اپنی اوقات کو بھول گیا. اللہ بھی جب, یہ تو سب اللہ دے رہا ہے نا, اور ہم بھی اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں. ہماری اوقات کیا ہے, اور پھر کیا کرتا ہے وہ, میں اکڑ. غریبوں کو, جو اپنے سے کم تر لوگ ہیں, ان سے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت غضب والی بات ہے. تو فرعون صاحب بھی, قارون بھی اپنی اوقات بھولے. جب بھی انسان اپنی اوقات بھولے نا, تو واش روم میں سوچنا چاہیے کہ ہماری اوقات ہے کیا. کتنی گندگی, کتنے عیب اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دیے ہیں. اس لیے انسان, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف آدمی میں ہوتا ہے, عقل مند کبھی بھی متکبر نہیں ہوگا. ہمیشہ یہ احمقوں اور بے وقوفوں کا کام ہے. عقل مند کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. 2 منٹ لگتے ہیں عزت جانے میں بھی, دولت جانے میں بھی, صحت جانے میں بھی. بڑے بڑے پہلوان ہیں, کوئی بیماری لگی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے, 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو تباہ ہونے میں, پھر بھی اکڑتا ہے میں یوں میں یوں میں یوں. تو قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, قوم نے, ان کی قوم نے کہا لا تفرح, اتراؤ مت, ان اللہ لا يحب الفرحین. تو قارون سے کہا کہ لا تفرح, اترا مت, ان اللہ لا يحب الفرحین, وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. ہر پیسے والے کو یہ حکم ہے جو قارون کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں اس سے آخرت کی فکر بھی کر, کیونکہ پیسے سے جیسے دنیا کے مزے حاصل ہوتے ہیں, آخرت کے مزے بھی پیسے سے حاصل ہو سکتے ہیں. سارا دنیا پہ ہی لگا رہا ہے, آخرت کے لیے بھی تو کوئی ڈپازٹ کر. اور ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور اے قارون یہ مت بھول کہ تو نے دنیا میں رہنا کتنا ہے. کتنی اچھی نصیحت تھی, ذرا سی بھی سینس ہوتی تو فوراً مان لیتا. اور ایک بات یہ بھی کی, احسن کما احسن اللہ الیک, جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان. تیرے پاس اتنا ہے, یہاں لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں, بنی اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے, تو بھی کیا کر, اپنی قوم کے لوگوں پہ خرچ کر, آخرت بنا اس سے, آخرت. تو جواب میں کیا کہتا ہے, وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو جواب میں کہتا ہے إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي, یہ میں نے اپنی مہارت اور اپنی محنت سے کمایا ہے. مجھے اللہ نے, میرے پاس دماغ کیسا ہے, خاص دماغ ہے, اس دماغ کو لڑا کے میں نے کیا کیا ہے, تو میں نے کمایا. جو غریب ہے وہ اپنی مرضی سے غریب ہے, میں نے تھوڑی کہا کسی کو غریب بنو. تو اس کو یہ کہا, تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے, انما اوتیتہ علی علم عندی, بھائی میرے پاس کوئی ایسے ہنر ہے, ایسے فنون ہیں جن کی وجہ سے میں نے پیسہ کمایا. اللہ کو غضب آیا, اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک قبلہ من القرون, اس کو پتہ نہیں ہے کہ تجھ سے بڑے بڑے لوگ اللہ نے ہلاک کر دیے پہلے, ان کے واقعات سے عبرت حاصل کر. فخرج علی قومہ فی زینتی, ایک دن اپنے جاہو لشکر کے ساتھ, اپنی زینت کے ساتھ نکلا کہیں باہر. قال الذین یریدون الحیات الدنیا, وہ لوگ جو لوگوں کی گاڑیاں بنگلے دیکھ کے رالیں ٹپکاتے ہیں نا, وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمیں بھی کچھ ایسا, ہمیں تو کوئی سالہ پوچھتا ہی نہیں ہے, کہتے ہیں نا لوگ. ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا, کہہ رہے شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں. لوگوں نے پوچھا کیوں, کہہ رہے ورنہ بےزتی ہو جاتی بہت, آج میں نے کام ایسا کیا ہے کہ اگر عزت ہوتی تو بےزتی ہو جاتی. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں, عزت ہی نہیں ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو وہ دیکھ کے کیا کہنے لگے, مائیں جب دیکھتی ہے نا یہ منظر تو چاہتی ہے ہمارا بیٹا بھی کیا بنے, یہ بنے, ایسی عزت, یہ لشکر ہو,
تو اللہ فرماتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا نا، انہوں نے کیا کہا، جو علماء تھے، ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، ناس ہو تمہارا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ نیک لوگوں کو جو آخرت میں بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اس پہ تو کبھی رشک نہیں آیا کہ یہ اتنی تہجد پڑھتا ہے، یہ اتنی تلاوت کرتا ہے، یہ اتنے صدقات و خیرات کرتا ہے، یہ خیر کے تمام کام کر رہا ہے، آخرت میں کہاں ہو گئی ہے، اس کو دیکھ کے تو کبھی بھی رشک نہیں آیا کہ ہائے کاش ہمیں بھی اللہ ایسی توفیق دے دے، ہائے کاش ہم بھی شریعت پر ایسے چلتے جو اصل ہے۔ اور یہ جو فنا ہونے والی ہے، جس کا تمہیں پتا ہے کہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گی، اس پہ کیا کر رہے ہو، رالے ٹپکا رہے ہو۔ تو ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، اور پھر وہ اہل علم خود ہی کہنے لگے کہ یہ صفت صبر کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے۔ فوراً کسی کی چمک دھمک دیکھ کے جو فوراً پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، ان کو اللہ ان میں یہ خاصیت پیدا نہیں کرتا کہ وہ دینداروں کو دیکھ کے رشک کرے۔ اب ہوا کیا، حدیث میں آتا ہے، یہ قرآن میں تو اجمالی ہے، حدیث میں تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو قارون کو بار بار نصیحت کرتے تھے، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، خیال کرو، ظلم مت کرو۔ تو قارون کو نا چڑ ہو گئی کس سے، موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس کو چڑ ہو گئی۔ اس کمبخت نے کیا کیا، بدبخت نے ایک عورت کو خریدا، جوان عورت، اور اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے کی لالچ دی کہ میں تجھے بہت نواز دوں گا، کروڑوں روپے جو بھی اس زمانے کے ہوں گے، تو نے صرف یہ کرنا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، تو نے حضرت موسیٰ پہ زنا کی تہمت لگا دی، بدکاری کی۔ عورت جب یہ کسی پر فحش تہمت لگاتی ہے نا تو لوگ فوراً یقین کہتے ہیں یہ تو عورت خود کہہ رہی ہے۔ یاد رکھو، عورت کی تہمت پر یقین کرنا جائز، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت ہمیشہ غلط تہمت لگاتی ہے، مگر خواتین تہمت لگانے میں جب کسی سے دشمنی ہو جائے نا تو سب سے بڑا حربہ عورت کے پاس کیا ہوتا ہے، کسی پر فحش تہمت، کہ اس سے میرے سے تعلقات ہیں، اس کے ناجائز تعلقات ہیں، اور اس نے میرے سے یوں کیا اور ایسے کیا، تو لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ یقین نہ بھی کریں تو بہرحال مخمسے میں کہتے ہیں کچھ تو ہے، کیا کہتے ہیں، کچھ چکر تو ہے۔ کیا ہوا کہ وہ اس نے تو لوگوں کو ظاہر ہے یقین آ جاتا ہے کہ وہ عورت کہہ رہی ہے، اور بنی اسرائیل تھے بھی تھوڑے سے نالائق تو تھے، وہ جو کامل ایمان والے تھے وہ تو یقین نہیں کرتے کہ بھائی پیغمبر ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چکر میں تو پڑ جاتے ہیں نا۔ تو وہ عورت کو جب لایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، تو پھر اس عورت جب حضرت موسیٰ پہ اس عورت کی نظر پڑی تو وہ ڈر گئی، اس کو خوف پیدا ہو گیا کہ میں اتنے لاکھوں روپے کروڑوں روپے لے رہی ہوں مگر میں کس پہ تہمت لگا رہی ہوں، میرا بنے گا کیا قیامت کے دن۔ اللہ نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا اور وہ تہمت لگانے سے باز آ گئے، اور اس نے بتا دیا کہ مجھے قارون نے پیسے دیے تھے جھوٹی تہمت لگانے کے۔ حضرت موسیٰ کو غضب آیا، اسی وقت بد دعا کی قارون کے لیے کہ اللہ تو اس کو کیا کر دے، ہلاک۔ وہیں قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسنا شروع ہو، اور حضرت موسیٰ کو پکارتا رہا کہ اے موسیٰ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، دستہ دستہ بالآخر پورے خزانوں کے ساتھ جب وہ دھس رہا تھا زمین میں، تو وہ جو لوگ کل کہہ رہے تھے نا، قرآن کے الفاظ ہیں، کہہ رہے تھے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، وہ کہنے لگے وہی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور بھائی اللہ جس کو چاہے رزق دیتے، جس کو چاہے غریب بنا دے، ہمیں یہ پیسہ نہیں چاہیے۔ لولا امن اللہ علینا، کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی دولت نہیں دی۔ اب دیکھو کیسی رپورٹیں آ رہی ہیں، علماء جب سمجھا رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، جب منظر دیکھا نا دھستا ہوا کہ وہ چیخ رہا ہے کہ اے موسیٰ معاف کر دے، اور وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے، تو کہنے لگے کہ وہی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہی کا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم پہ بھی عذاب آتا۔ انہ لا یفلح الکافرون، اللہ کا انکار کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کو پکارتا تو اللہ توبہ قبول کر لیتا، حضرت موسیٰ کو پکارا تو حضرت، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے، یہ اس میں پیغمبر کی کیا ہے، تو حضرت موسیٰ کو پکارنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کی بد دعا سے ہو رہا ہے تو آپ اللہ سے کہیں کہ مجھے بچا لے، جبکہ حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اب بچانے کا نہیں ہے۔ اور پیغمبر اپنی قوم کے بہت خیر خواہ ہوتے ہیں، اس لیے یاد رکھو کہ بد دعا دینا ہر صورت میں غلط نہیں ہے۔ جب بہت زیادہ کسی کو ستایا جائے اور حدود کو توڑ دیا جائے تو بد دعا دینا ایسی صورت میں جائز ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی، ایسا نہیں ہے، ہمارے نبی نے حتی الامکان صبر کیا ہے، طائف میں پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دی، لیکن بعض مواقع پر آپ نے بھی بد دعا کی ہے۔
بہت زیادہ معاملہ ہوا اور آپ کے صحابہ کو قتل کر دیا دھوکے سے, تو آپ نے باقاعدہ قنوت نازلہ پڑھی ہے. پھر